نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 61 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومنہم اور ان میں سے الذین وہ لوگ جو یوزون وہ سب ایذا دیتے ہیں النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ویقولون اور وہ سب کہتے ہیں ہوا وہ اذن کان کا کچا ہے، قل کہہ دیجئے اذن وہ کان ہے خیر بھلائی کا لکم تمہارے لیے، یؤمن وہ یقین رکھتا ہے باللہ اللہ پر، ویؤمن اور وہ یقین رکھتا ہے للمؤمنین سب مومنوں کی باتوں کا، ورحمت اور وہ رحمت ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اور وہ لوگ جو یوزون سب ایذا دیتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کو۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یوزون ایذا مضی مرض ایذا رسانی، النبی و نبی نبوت انبیاء کرام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یقولون قول اقوال مقولہ اور اقوال زریں کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، خیر خیریت خیر بخیر و عافیت، یؤمن ایمان مومن اور امن کے لیے استعمال ہوتا ہے، رحمت رحم رحیم اور رحمت اور رحمان، اور عربک کے ورڈز ہیں آیت کے اس حصے میں، اذن کان 2 دفعہ یہی رپیٹ ہوا ہے، باقی ورڈز ہمارے پاس اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے اور رپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے وہ بھلائی کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایذا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بات ہو رہی تھی کفار و مشرکین کی کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ کان کا کچا ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ ہر بندے کی سنتا ہے مانتا ہے، اور یہ ایک دائی کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ہر بندے کی رائے کو اہمیت دے، اس کو مانے، اس کو ایڈمٹ کرے۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین کون دائی ہو سکتا ہے؟ تو وہ یقین اور کان بھلائی کا کان، اب یہ ان کو جواب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیجئے، وہ کہتے ہیں وہ کان کا کچا ہے، کہہ دیجئے وہ بھلائی کا کان ہے، یعنی وہ بھلائی کا پیغام ہے، بھلائی سنتے ہیں، بھلائی کہتے ہیں۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ وہ یقین رکھتا ہے اللہ پر، اور وہ یقین رکھتا ہے مومنوں کی باتوں کا، کہ وہ اللہ پر بھی یقین رکھتا ہے اور اللہ کے مومنوں کی باتوں پر بھی یقین رکھتا ہے۔ وہ رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، یعنی وہ رحمت کا سراپا ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، یعنی جو تکلیف دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے احکامات کی نافرمانی کر کے، ان کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں ہر معاملے میں، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا وعید دی ہے؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون وہ سب قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، لیردوکم تاکہ وہ سب راضی کریں تمہیں، واللہ حالانکہ اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول، احق زیادہ حقدار ہیں، ان یردوہ یہ کہ یہ وہ سب راضی کریں اسے، ان اگر کانوا مؤمنین ہیں وہ سب ایمان لانے والے، علم یعلموا کیا نہیں جانا سب نے، انہو کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ من یحادد اللہ کہ جو مخالفت کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَأَنَّ لَهُ تو بے شک اس کے لیے نار جہنم جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں،
ذالک یہی، خزی رسوائی ہے، العظیم بہت بڑی، یحسرو ڈرتے ہیں وہ، المنافقون سب منافق، آئیں اس بات پر کہ ینزل نازل کرتی جائے علیہم ان پر، سورتن کوئی سورت، تنزل لفظ تھا، معذرت، نازل کر دی جائے علیہم ان پر، سورتن کوئی سورت۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ عذاب، عذاب، علیم، المناک، رنج و علم اور المیہ، یحلفون، حلف، بیان حلفی اور حلیف، لیردوکم، راضی، رضا، مرضی اور رضامندی، رسولہ، رسول، رسول، انبیاء، انبیاء اور رسول، مرسل، احق، حق و باطل، حقدار، حق گوئی، حقوق، مؤمنین، امن، ایمان اور مومن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعلم، علم، تعلیم، معلم، معلومات اور معلومات عامہ، نارا، نارا ہم استعمال کرتے ہیں آگ کے لیے، نار لفظ ہمارا استعمال ہوتا ہے آگ کے لیے، خالدن، خالد، خلد بنی، خالد، فیہا، فی الحار، فی الفور، فی الحقیقت اور فی زمینہ، فی زمانہ، العظیم، عظیم، عظمت، اعظم اور معظم، المنافقون، نفاق، منافق اور منافقت، تنزل، نازل، نزول، منزل اور شان نزول، علیہم، علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، سورۃ، قرآن سورت اور سورتیں، ربی کے ورز دیکھیے، یحاددی، مخالفت کرے، خزیو، رسوائی ہے، یحذرو، ڈرتے ہیں۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربی کے ہیں، باقی سارے ریپیٹڈ ورڈز ہیں اور اردو کے ساتھ ریسمبل کرتے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 62، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے، یعنی کفار و مشرکین کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے اللہ کی، تاکہ وہ راضی کریں تمہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ راضی کریں اسے، یعنی وہ تمہیں راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں اللہ کی، تاکہ وہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ وہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہیں کہ وہ راضی کریں اسے، یعنی ہماری زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی خوشی، اور اگر ہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی اگر وہ ایمان لانے والے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کو اللہ کو راضی کریں، اللہ سے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ آیت نمبر 63، کیا نہیں انہوں نے جانا کہ بے شک در حقیقت، یہ حقیقت یہ ہے کہ جو مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، یعنی جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ رسوائی ہے بہت بڑی، یعنی بہت بڑی رسوائی ہے، اور ڈرتے ہیں منافق اس بات سے کہ نازل کر دی جائے ان پر، مسلمانوں پر کوئی صورت۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں کیا ہے کہ نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور منافق کس بات سے ڈرتے ہیں؟ اس بات سے کہ نازل کر دی جائے ان مسلمانوں پر کوئی صورت، کہ ان پر کوئی صورت نازل نہ کر دی جائے، کس لیے؟ تنبئہم، جو انہیں خبر دے انہیں، بما، اس کی جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، قل کہہ دیجئے، قل استہزئوا، کہہ دیجئے تم سب مذاق اڑا لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مخرج، نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون، جو تو سب ڈرتے ہو۔ ان کو کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ کہ کوئی آیت ایسی نہ آ جائے جس سے کہ ہمارے دلوں کے حال ان کے سامنے کھل جائیں۔ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ خبر دے دو انہیں اس کی جو ان کے دلوں میں ہے، کہہ دیجئے تم سب مذاق اڑا لو، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا جس سے تم سب ڈرتے ہو، کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دل کے اندر چھپے ہوئے تمام بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو نہ جانتا ہو، تمہاری باتوں سے بے خبر ہو وہ؟ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے اندر ہونے والی پلاننگز تک کو جانتا ہے، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان سے منع رہنا ہے جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے منع کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے،
لَيَقُولُنَّ تو ضرور بالضرور وہ کہیں گے، انما در حقیقت، کُنَّا نَخُوضُ تھے ہم شغل کی بات کرتے، وَنَلْعَبُ اور ہم دل لگی کھیل رہے تھے، قل کہہ دیجئے، اب اللہ کہ اللہ کے ساتھ، و آیاتہ اور اس کی آیتوں، و رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تھے تم سب مذاق کرتے، لا تعتذروا مت تم سب عذر پیش کرو، قد کفرتم یقیناً تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم آپ اپنے ایمان کے بعد، ان نعفو اگر ہم معاف بھی کر دیں، ان طائفۃ ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، نعذب تو ہم عذاب دیں گے، طائفتم اس ایک گروہ کو، بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانوا مجرمین تھے سب جرم کرنے والے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تنبئہم نبی، نبوت، انبیاء، رسول، اور بما ماحول، ماتحت، ماجرا اور ماورائے عدالت، قلوبہم قلوب، قل قول اقوال، مقولہ اقوال زرنی، استہزئوا استہزاء، مخرج خارج، خروج خارجی راستہ، سألتہم سائل سوال اور مسئول، نلعب لہو و لہب، لا تعداد، لا علاج اور لا جواب اور لا علم، تعتذروا عذر، معذور اور معذرت، کفرتم کفر کافر کفار فتنہ تکفیر، نعفو عفو درگزر معاف کرنا اور معافی، طائفتم طائفہ منصورہ طواف الملوکی، منکم من جانب منعن من حیث القوم، نعذب عذاب جہنم، مجرمین جرم مجرم جرائم اور جرائم پیشہ، عربک کے ورڈ دیکھیے، تحتذرون تم ڈرتے ہو، نخوض شغل کی بات کرتے ہیں، دو ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی ورڈز ہمارے پاس رپیٹیڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل کرنے والے ورڈز ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 65 میں البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے کس بات کے بارے میں، تو ضرور بالضرور وہ کہیں گے در حقیقت ہم تو شغل کی بات کرتے، یعنی اگر آپ پوچھیں تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم تو مذاق کی بات کرتے تھے، شغل کی بات کرتے تھے، اور یہ دل لگی تھی ہماری، کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم شغل کی بات کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اللہ تو ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے تھے؟ کیا یہ چیزیں مذاق کے قابل ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے بچائے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا، ان کی نافرمانیاں کرنا، معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ دین پر چل رہا ہوتا ہے اس کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی مسلمان مرد داڑھی رکھ لیتا ہے تو پورے معاشرے میں اس کو، زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہی ہوں، میکسیمم کی، مولوی بن گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عورت کوئی دین کے کاموں میں آئے گی تو اس کو ہر جگہ پہ مشکلات کا سامنا ہے، اب تو مولون بن گئی ہے، اب تو یہ کرتی ہے، اب تو وہ کرتی ہے، اگر پردے کی سائڈ پہ آ گئی ہے تو لوگ پہلے تو نہیں کرتی تھی۔ یہ معاشرے کے المیے ہیں، اور یہی بات وہاں پہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول، یعنی کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے لگے کیا وہ مذاق کا مستحق ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 66، اب مت عذر پیش کرو یقیناً تم نے کفر کیا، یعنی مت تم کو بہانہ کرو یقیناً تم نے کفر کیا ہے اپنے ایمان کے بعد، اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے تو ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو اس وجہ سے بے شک وہ مجرم ہے، یعنی اب کوئی بہانے پیش نہ کرو، جو تم نے کفر کیا ہے نا، کفر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے احکامات کا انکار اپنے ایمان کے بعد، اگر ہم معاف بھی کر دیں گے ایک گروہ کو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں گے اور ایک گروہ کو تم میں سے ہم عذاب دیں گے، ایک گروہ کو اس وجہ سے کہ بے شک وہ مجرم تھے، یعنی جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہے معافی مانگے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اس کو معاف کر دیں گے، اور جو جرم پہ پکا ہے پختہ ہے اس کو ضرور عذاب دیں گے اس کے جرم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا
اپنے نبی کی سنتوں کا مطیع و فرما بردار بنائے، معاشرے میں ہمیں دین کو پھیلانے والا بنائے، قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، قرآن کو ہماری زندگیوں میں نافذ العمل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔